نیکسٹ کوسچن ہے جنگ عظیم 4 سال چلے گی جس کا مقام مڈل ایسٹ ہوگا اور غزوہ ہند بھی اسی کا حصہ ہے. جنگ عظیم شروع ہونے کے کتنے عرصے بعد غزوہ ہند شروع ہوگی اور اس کا دورانیہ کتنا ہوگا؟ مجھے پچھلے سال ڈریم آیا تھا کہ جو جنگیں ہوتی ہیں نا وہ تقریباً 4 سال تک رہتی ہیں اور اسی میں ہی غزوہ ہند ہوتی ہے اور غزوہ ہند اینڈ میں تقریباً ہوتی ہے. اب کافر لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مڈل ایسٹ سارا صاف کر لیا ہے, پیچھے صرف پاکستان بچا ہے, یا ادھر آپ دیکھ لیں تو انڈونیشیا, ملیشیا, بنگلہ دیش, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو بھی نا صاف کر لیں گے. اور واقعی وہ بہت بڑی فوج ہوتی ہے پورے ہندوستان میں. آپ کہہ لیں 100 ملک اگر میں کہوں تو وہ کم غلط نہیں ہوگا, اور بہت زیادہ وہ ان کے پاس اسلحہ, جہاز, سارا کچھ ہوتا ہے. اتنا کہ پاکستان میں جو رہ رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی ڈر رہے ہوتے ہیں. ایون جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی آپس میں بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے اور بے شک انشاءاللہ ہم بھی اللہ کی مدد سے جیتیں گے. اور اللہ نے ہمیں 3000 کالے رنگ کے جنگی جہاز بھی دیے ہوئے ہیں, جو 1000 جو ہیں وہ فضا میں اڑ رہے ہیں اور 2000 جو ہیں وہ سٹینڈ بائی پہ ہیں. تو انشاءاللہ ہم جیتیں گے. اور جو میں نے دیکھا ہے کہ غزوہ ہند سے پہلے جب شروع ہونی ہوتی ہے تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جنگ میں تشریف لاتے ہیں اور پریزنس ہوتے ہیں, موجود ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ. تو ورلڈ وار 3 کا ہی حصہ ہوتی ہے غزوہ ہند, اور غزوہ ہند مسلمانوں کو جو پہلی کامیابی ملتی ہے ورلڈ وار 3 میں وہ غزوہ ہند کی صورت میں ملتی ہے. اور غزوہ ہند میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی لمبی جنگ چلتی ہے, اس کا فیصلہ جلدی ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے. اور لیکن میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ جو غزوہ ہند ہے نا اس میں بھی ہم صرف اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, یعنی وہ ہمارے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اور ہم صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. لیکن ہم خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی رولز ہوتے ہیں جنگی, کہ کسی عورت پہ یا جس نے ہاتھ یا اسلحہ نہیں اٹھایا اس پہ, اور جو زیادہ برے لوگ ہیں وہ بچے, ان پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور بہت بڑی تعداد میں, کروڑوں کی تعداد میں عورتیں, بچے اور برے جو ہیں نا وہ بچ جاتے ہیں. تو وہ پھر پاکستان کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے نا اس کو پیغام بھیجتے ہیں کہ یا تو آپ ہمیں بھی قتل کر دیں, مار دیں, یا پھر ہمیں اپنی پناہ میں لے لیں. تو اس وقت کی جو حکومت ہوتی ہے نا وہ پھر تب اعلان کرتی ہے کہ آپ 2-2, 3-3, 4-4 شادیاں کریں اور ان کو پناہ دیں. اور اس میں پھر وہ ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ ان کی الاؤنس بھی ان کو ایشو کرتی ہے اور سارا کچھ کرتی ہے. اور غزوہ ہند کے بعد زمینیں جو ہیں نا وہ میں نے دیکھا بہت سستی ہو جاتی ہیں. ایون ایک ڈریم میں میں نے دیکھا کہ ایک بندہ ایک ڈیلر کے پاس جاتا ہے اور اس سے 10 مرلے کی جگہ خریدتا ہے, اور وہ پیمنٹ جو ہے نا وہ 50 پیسے کا سکہ اس کو دیتا ہے ڈیلر کو, اور اس میں سے بھی اس کو وہ بقایا واپس کرتا ہے. تو یعنی وہ اتنی سستی زمین ہو جاتی ہے غزوہ ہند. ظاہر سی بات ہے اللہ کی مدد سے پورے ہندوستان پہ جب قبضہ ہو جائے گا تو پھر زمین سستی ہو جائے گی. لیکن ایک اس کا سیڈ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ بہت یعنی جو میں ڈریمز میں دیکھتا ہوں کہ تقریباً 80 کروڑ لوگ ہوتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں. تو یہ ایک سیڈ پوائنٹ ہوتا ہے. اور اس میں کہتا ہوں کہ ہم نے یہ جنگ نہیں کی, ہم نے صرف اپنا ڈیفینس کیا تھا اور ان کافروں کو ہی مرنے کا شوق تھا, تو وہاں پہ ہم کیا کر سکتے تھے. تو اس طرح سے وہ ایک ڈریم میں دیکھتا ہوں. نیکسٹ کوسچن, عمل کے 7 سال جو جنگ عظیم کے بعد ہوں گے اس میں کیا اسرائیل کا وجود ہوگا, اسرائیل بچے گا؟ نہیں,
اسرائیل بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے. ہاں یہودی ہو سکتے ہیں کہیں چھپے رہیں کیونکہ انہیں پتہ ہوگا کہ دجال نے آنا ہے تو اس انتظار میں بیٹھے چھپے بیٹھے رہ سکتے ہیں. لیکن اسرائیل کا تو وجود ختم ہو جاتا ہے. جب امریکہ اور رشیا ختم ہو گئے تو پھر اسرائیل تو پھر ختم ہوگا ہی انشاءاللہ. نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ جب ہم پوری قیامت کی احادیث پڑھتے ہیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ پوری قیامت میں محمد سے شروع ہوگا. تو کیا آپ یہ بتائے گئے اس محمد سے شروع ہونا اور اگر دکھائے گئے تو یہ کیا دجال سے پہلے ہوگا یا دجال کے بعد ہوگا؟ نہیں میں نے تو کبھی بھی نہیں یہ دیکھا کہ سورج مغرب سے نکلا ہو. میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا واللہ اعلم. نیکسٹ کوسچن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا رول ہوگا جب دوبارہ زمین پر واپس آئیں گے؟ جو میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے امپورٹنٹ تو یہی ہوتا ہے کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی شادی نہیں ہوئی ہوتی. تو جب وہ آتے ہیں تو آپ کہہ لیں کہ پہلا یا دوسرا کام وہ ہوتا ہی ہے کہ وہ ان کی شادی ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد ہم مدینے میں آ جاتے ہیں اور مدینے میں ان کے ساتھ رہتے ہیں اور امن ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں اور امن ہوتا ہے. اور ان میں نے دیکھا ہے ان کے بچے بھی ہوتے ہیں. پھر چند سال بعد آپ کہہ لیں کہ 7 سال بعد ایک بیماری آتی ہے اور وہ ایسی بیماری ہوتی ہے کہ بہت جلدی جو ہے نا وہ لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں. تقریباً 2 سے 3 ہفتے لگتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک جنازہ دفنا کے آئے ہیں تو وہ دوسرا جو جنازہ ہے نا وہ تیار ہوتا ہے. تو اس طرح سے میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے اور میں نے یہی رول دیکھا ہے. نیکسٹ کوسچن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زمین پر آئیں گے تو کیا وہ کوئی اپنے معجزات وغیرہ دکھائیں گے اس طریقے سے کیا وہ پہلے انہوں نے دکھائے؟ معجزات میں پھر وہی کہوں گا کہ میں نے نہیں دیکھے فی الحال اپنے ڈریمز میں. جیسے باقی نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ویسے وہ گزار رہے ہوتے ہیں. اور جب پیس ٹائم ہوتا ہے نا تو اس میں اللہ جو ہوتا ہے نا وہ بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ پہ اترنا ہے. تو اس وقت جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر وہاں پہ مسجد بھی بناتے ہیں. ان کے رہنے سہنے کے لیے ساری سہولتیں رکھتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو انہیں کوئی کسی قسم کی مشکل نہ ہو پریشانی نہ ہو. نیکسٹ کوسچن ہے کیا آپ نے کبھی اپنے ڈریمز میں میدان محشر اور حساب کتاب کے معاملات ہونے کیا اس کی تفصیلات بھی دیکھی ہیں؟ 2003 سے 2005 تک جو میں نے ڈریمز دیکھے تھے نا اس میں تو اللہ نے تو سب کچھ دکھایا. ایون میدان حشر, قبروں سے مردوں کا نکلنے سے لے کر جنت کے اور جہنم کے دروازوں کے آگے تک جانے تک جو ہے نا وہ سامنے ان کے سامنے جانے تک سارا کچھ جتنا بھی بیچ میں تھا وہ سب اللہ نے ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے. لیکن کبھی میں نے شیئر نہیں کیا. اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب میں نے ڈریم شروع میں شیئر کرنا شروع کیے نا تو مجھے حدیثوں کا تو علم ہی نہیں تھا خاص طور پہ اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ. تو میں نے شروع میں ایسے ڈریم شیئر کیے ہوئے تھے جس کو آپ کریں تو آپ بھی حیران ہو جائیں کہ میں نے کیسے شیئر کر دیے تھے یہ ڈریم. تو لیکن پھر جب لوگوں نے مجھے حدیثوں کا کچھ بتایا اور مجھے خود بھی یعنی لوگوں نے میسیجز کیے اس طرح سے تو پھر میں نے وہ ان جو ہے نا ڈریمز کو جو میں نے شیئر کر دیے ہوئے تھے ان کو پرائیویٹ کر دیا.
اور اس کے بعد میں نے یہی وجہ بھی بنی کہ میں نے اپنے چینلز پہ اس طرح سے خود سے ویڈیوز بنا کے اپلوڈ نہیں کی ہوئی، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اگر مجھے اینڈ آف ٹائم کا بالکل اندازہ نہ ہوتا یا لوگ مجھے نہ بتاتے تو شاید میں یہ جو جتنے بھی میدان حشر والے ڈریمز آپ پوچھ رہے ہیں نا، یہ میں کب کا شیئر کر چکا ہوتا۔ تو یہ وجہ بنی ہے کہ میں اس طرح کے ڈریمز جو ہے نا وہ میں نے بالکل ہی شیئر کرنا چھوڑ دیے۔ غزوہ ہند، یہ جو وار ہے، جنگ ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہوتی ہے، اور پاکستان کو تو یہ لازمی جیتنی ہوتی ہے ہر حال میں، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہونا چاہیے کہ پاکستان یہ جنگ جیت گیا ہے لیکن پاکستان کا 90% حصہ تباہ ہو گیا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جو اس میں میکسیمم جو نقصان ہے نا پاکستان کا، وہ میکسیمم 10% ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اس سے زیادہ ہوگا تو وہ کافر لوگ پھر آئیں گے اور وہ جو باقی ملک ہوگا اس کو بھی ختم کر دیں گے۔ تو اس میں میں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ 2 حصوں میں ہوگی یا 1 حصے میں ہوگی، یہ ہوتی ہے بس شروع، تو زیادہ دیر نہیں چلتی اور ختم ہو جاتی ہے، اور بس میں نے یہی دیکھا ڈریم میں، اس میں میں نے یہ نہیں دیکھا 2 حصوں میں۔ بس یہ ہوتا ہے کہ ورلڈ وار 3 جو ہے نا وہ پھیلتے پھیلتے پاکستان تک آتی ہے، اور وہ پاکستان چونکہ جب آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس جنگ میں کنورٹ ہو جاتی ہے جو احادیث میں مینشن ہے، یعنی غزوہ ہند میں، اور اتنی دیر میں وہ پھر ڈریمز بھی پھیل چکے ہوتے ہیں، سارا کچھ ہو چکا ہوتا ہے، تو بہت زیادہ مسلمان پارٹیسپیٹ کرنے پاکستان آتے ہیں غزوہ ہند میں، کیونکہ اس میں جو شامل ہوگا نا غزوہ ہند میں، وہ یعنی ان کا جو رتبہ ہوتا ہے وہ رینک آپ کہہ لیں وہ غزوہ کے برابر ہی ہوتا ہے، اور غزوہ وہ جنگ ہوتی ہے جس میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود شرکت کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ ڈیل بس دیکھا اس سے۔ اس سے ایک سوال ہے، ہم بچپن سے یہ سنتے آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا جو مشرق وسطیٰ کے اندر جنگ ہوئی ہوئی وہاں سے ایک لشکر بھیجا جائے گا الہند میں لڑنے والے مسلمانوں کی مدد کے لیے، یہ آپ کے خوابوں میں نہیں؟ نہیں، میں نے تو نہیں ایسا کچھ دیکھا۔ السلام علیکم، میرا نام محمد عمر ہے۔ میرا محمد قاسم سے سوال یہ ہے کہ محمد قاسم کو جس طرح انہوں نے بتایا کہ میرے سپورٹ کرنے والے ہوں گے، اور جس طرح ٹرین میں ہم جا رہے ہوتے ہیں وہ وہی لوگ ہوں گے جو سپورٹ کرنے والے ہیں، تو میرا اس سے کوشچن یہ ہے کہ کیا ان کو ابھی پتہ ہے کہ ان سپورٹ کرنے والے لوگوں کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے، یا وہ اسی ٹائم ان کو بتا دیں گے؟ اصل میں یہ جو ٹرین والے جتنے بھی ڈریمز ہیں نا یہ سارے پرانے ہیں، یعنی 2003 سے 2005 کے بیچ میں میں نے یہ دیکھے ہیں۔ تو ٹرین میں تو یہ ہوتا ہے کہ سارے جاننے والے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین خود مجھے یعنی بتاتا ہے کہ ان کو پہاڑ میں چھپانا ہے اور ان کو ہی لے کے تو عیسیٰ علیہ السلام تک جانا ہے، اور قیامت کے دن میدان حشر میں بھی وہی لوگ ہوتے ہیں ساتھ جو ٹرین میں ہوتے ہیں، اور بھی کچھ ہوتے ہیں۔ تو اس سے تو یعنی یہی ثابت ہوتا ہے یعنی کہ یہ کوئی ایسے لوگ ہوں گے جو شروع سے لے کے تو اللہ کی رحمت سے آخر تک چلتے ہیں۔ تو اور قیامت کے دن جو میں نے دیکھا ہے وہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہم سے آ کے تو ملتے ہیں۔ تو چونکہ یہ پرانے ڈریمز ہیں تو اس میں میں خود اس ڈریم میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ آخر ہم نے ایسا کیا کام کیا ہے دنیا میں کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پہلے ملنے سے ہم سے پہلے مل رہے ہیں، تو اور سب سے ملتے ہیں باری باری، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ یعنی سب سے باری باری ملتے ہیں۔ تو اس وقت تو مجھے نہیں سمجھ لگی کہ آخر ہم دنیا میں کیا ایسا کام کرتے ہیں، اور جب میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع ہوا اس سے پہلے مجھے ڈریمز آئے
2011 سے 2013 تک مجھے ایسے بہت زیادہ ڈریمز آئے کہ جس میں اللہ مجھے کہیں جانے کا حکم دیتا ہے کہ فلانی جگہ جانا ہے تم نے، اور میں وہاں پہ جا رہا ہوتا ہوں، راستے میں لوگ مجھے ملتے ہیں اور مجھے دیکھ کے پہچانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ محمد قاسم ہیں نا، تو میں یعنی حیران ہوتا ہوں کہ ان کو میرے نام کا کیسے پتہ چلا، تو میں کہتا ہوں جی میں محمد قاسم ہوں، اور پھر ان میں سے کچھ لوگوں کو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ میں کہیں جا رہا ہوں، اللہ نے مجھے کہیں جانے کا حکم دیا ہے، اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلیں، تو میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ ساتھ آ جائیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کا پتہ تھا کہ آپ ایک دن یہاں سے گزریں گے اور ہم آپ کا یہاں پہ انتظار کر رہے تھے۔ یہ وہ سوال تھے جو کبھی بھی میرے یعنی ان کا جواب نہیں ملا مجھے۔ تو جب میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیے اور اللہ نے مجھے کہا کہ قاسم جو ہاں میں نے تمہیں دکھائے ہیں وہ لوگوں سے بیان کرو، تو اس سے پہلے اللہ کافی ڈریمز میں یہ بھی کہتا تھا کہ میں اپنے وعدے جو میں نے تیرے ساتھ کیے ہیں میں ان کو ضرور پورا کروں گا۔ اب مجھے بس یہ پتا تھا کہ یہ شاید میں سمجھ رہا تھا کہ اللہ کے وعدے بس وہی ہیں کہ میری اس لڑکی سے شادی ہو جائے گی اور ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی، لیکن جب وہ چھوڑ کے چلی گئی تو پھر میں نے کہا پھر اللہ کے وعدے کون سے ہیں؟ پھر جب اللہ نے ڈریمز شیئر کرنے کا حکم دیا تو تب پھر میرے ذہن میں آیا کہ کیا یہ اللہ کے کہیں وہ وعدے تو نہیں ہیں جو اینڈ آف ٹائم سے سارا کچھ ہوتا ہے، یعنی وہ سارا ایک اگر میں سناؤں تو ایک ایسے جیسے وہ مووی کی کوئی شکل بن جاتی ہے کہ پہلے وہ پاکستان ترقی کرتا ہے، پھر امن آتا ہے، خوشحالی آتی ہے پوری دنیا میں، اور پھر اس کے بعد دجال آتا ہے، یاجوج ماجوج، عیسیٰ علیہ السلام، پھر ہم ٹرین پہ جاتے ہیں، پھر قیامت کے دن سے ریلیٹڈ جو ڈریم ہے اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملتے ہیں، تو وہ سارے پھر مجھے آیا کہ کہیں اللہ کے وعدے وہ نہ ہو اور میں کچھ اور سمجھ رہا تھا۔ تو اس طرح سے بس پھر جب میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تو لوگ جو تھے وہ ڈریمز پہ بلیو کرنا شروع کرتے چلے گئے، تو پھر میرے ذہن میں اب آنا شروع ہو گیا، مجھے خود بھی کافی کلیئر ہو چکا ہے کہ یہ شاید وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں ساتھ ہوں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈریم قیامت والے ڈریمز میں کہتا ہوں کہ ہم آخر ایسا کون سا کام کریں گے دنیا میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پہلے ملیں گے، تو وہ یہ پھر شاید ہوگا کہ یہ جو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کرنا، سارے فرقے ختم کرنا، اور ایک پوری امت جو ہے نا وہ پھر سے ایک ہو جانا، اور جو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل اسلام ہے وہ پھر سے پوری دنیا میں اللہ کی مدد سے پھیلانا، تو یہ شاید وہ کام ہوں گے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے تو ہم سے پھر قیامت کے دن ملتے ہیں، اور یہ وہی اللہ کی رحمت سے لوگ ہوں گے انشاءاللہ۔ مطلب بیسیکلی یہی پتہ کہ جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہوں گے، مطلب اس ٹائم جو آپ کے ساتھ ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کے سپورٹرز کون ہیں؟ اب تو پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے، نہیں جو اس ٹائم ہوں گے، مطلب جس طرح آپ نے کہا نا کہ جو ٹرین میں میرے ساتھ ہوں گے لوگ، ان کا پتہ ہے کہ وہ کون ہوں گے، جو وہی سپورٹرز ہی ہوں گے نا آپ کے، جو جی وہ وہی ہوں گے جو ساتھ ہوں گے، جی بالکل۔ اس کو سمپل کر کے میں پوچھوں کہ جو بہت سے چہرے آپ کے ساتھ ہیں، ان میں سے کسی کو پہچانتے ہیں؟ اکثر میں وہ سارے پرانے ڈریمز ہیں، اب مجھے اگر کوئی نیا ڈریم آئے گا نا تو پتہ چل جائے گا۔ اب صرف ٹرین نہیں ہوتی، کچھ ڈریمز ہوتے ہیں ان میں جہاز ہوتا ہے، اس پہ جاتے ہیں، یعنی اس میں بھی ہم جاتے ہیں، تو اس لیے اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ میں نے پلین گروپ رکھا ہوا ہے۔ اب وہ پلین گروپ میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو ڈریمز پہ بلیو کرتے ہیں، ان میں سے میں نے اکثر کو آپ لوگوں کو دیکھا ہے اس میں، تو اب اس پلین میں وہی ہوتے ہیں۔ اب ایک خاص وقت آتا ہے اس میں جس میں اللہ کہتا ہے کہ اب جو پلین جو ہے نا اس کے دروازے بند کر دینے، اللہ نے اپنی رحمت سے جس کو اس پلین میں بٹھانا تھا وہ بٹھا دیا، تو وہ پھر پلین بند ہو جاتا ہے، پھر ہم اڑ کے آگے جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر میں نیچے دیکھ رہا ہوں کہ اور بہت سے لوگ اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ وہ بھی کسی طرح اس پلین میں بیٹھ جائیں،
تو پھر میں کہتا ہوں کہ اب اللہ کا جب حکم آ چکا ہے تو اب دروازے بند ہو چکے ہیں، اب اللہ ہی ان کے لیے کوئی سبب نکالے تو نکالے، ورنہ یہ دروازے بند ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح سے مجھے ڈریمز آئے ہوئے ہیں جن میں میں دیکھتا ہوں تعداد، جو تعداد ہے نا اس کے بارے میں وہ یہ بہت زیادہ لوگ نہیں ہوتے۔ اب آپ اندازہ لگائیں ایک ٹرین ہے تو اس میں کتنے لوگ بیٹھ جائیں گے؟ یہاں سے چند ہزار بیٹھیں گے، کوئی 5-6 ہزار آپ کر لیں اس طرح سے، بس یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں تعداد کا، ورنہ ایگزیکٹ تعداد مجھے نہیں ڈریم میں آئی کبھی۔ میرا مطلب یہ تھا کہ آپ نے جو خواب میں دیکھا تھا کہ نواز شریف کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، نواز شریف کی جو ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ ایک خواب تھا یا پھر واقعی میں ڈیتھ ہو جاتی؟ وہ میرے سے سمبولک نہیں ہے، واقعی ایسا کوئی شاید واقعہ ہو جس کے بعد کچھ حالات ایسے بن جائیں۔ یعنی ابھی اگر آپ کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں تو جب عمران خان بڑا ٹاپ پہ جا رہا تھا تو اس وقت میں خود بھی سوچتا تھا کہ اس وقت کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی پاکستان پہ امپیکٹ پڑے گا، لیکن پھر وہ اللہ نے دیکھیں کیسے حالات وہ بدلے، اور پھر آپ دیکھیں تو اب آپ کو بھی شاید لگ رہا ہوگا کہ اب کچھ ایسا ہو گیا تو شاید اس کا کافی امپیکٹ پڑے پاکستان کے اوپر، لیکن اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ ایسا کچھ نہ ہو اور اللہ ساروں کی زندگیوں کو محفوظ رکھے اور ان کی حفاظت کرے، آمین۔ اچھا، میرا دوسرا یہ تھا کہ جو مفتی صاحب تھے انہوں نے جھوٹ باندھا تھا ایک دوسرے کے ساتھ، تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ کو اس سے جھوٹ باندھنے سے پہلے کے بعد میں کوئی خواب آیا نا مفتی مین کے بارے میں اور یہ راجا جوہر کے بارے میں؟ پہلے تو مجھے نہیں آیا لیکن بعد میں آیا مجھے ڈریم، اس میں یعنی اللہ نے یہاں تک کہا تھا کہ یہ اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، لیکن حال ان کا یہ ہے کہ ان کے پاس ایک خبر پہنچی اور اس خبر کی انہوں نے تحقیق کیے بغیر تم پہ جھوٹ باندھ دیا کہ تم نے کوئی دعویٰ کیا ہے، اور حالانکہ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پہلے تحقیق کرتے تاکہ ان کی وجہ سے کسی کی کوئی دل آزاری نہ ہو اور تمہارے خوابوں پہ وہ غور و فکر کرتے، لیکن بجائے اس کے ایسا کرنے کے وہ الٹا تم پہ جھوٹ باندھا، اور پھر ایون جو اللہ نے کمنٹس کرتے ہیں نا جو میرے خلاف، اللہ نے ان کے بارے میں بھی کافی سخت الفاظ یوز کیے تھے کہ جو ان کے جو برے کمنٹس کرتے ہیں وہ میں بات کرنا نہیں چاہ رہا یہاں پہ۔ اچھا، قاسم بھائی سے سوال پوچھا گیا تھا آرچرڈ فلپین سے، انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ آپ نے کتنے انبیاء کو اپنے خوابوں میں دیکھا اور کتنے فرشتوں کو اپنے خوابوں میں دیکھا، اور دوسرا سوال ان سے پوچھا گیا تھا کہ جو ہے کہ کیا آپ نے کوئی خواب فلپین کے بارے میں دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے، تو قاسم بھائی نے اس کا جواب یہ دیا کہ فلپین کے بارے میں کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، اور تقریباً 30 کے قریب انبیاء کو انہوں نے قیامت کے دن قیامت کے منظر میں سارے اس کے بارے میں تو مجھے کوئی ڈریم نہیں آیا، لیکن جو پروفیٹس اور اینجلز ہیں اس میں جبرائیل علیہ السلام کو کافی بار دیکھا میں نے ڈریم میں، اور ایک بار میں نے دیکھا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کافی اور فرشتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن میں یعنی ان میں سے کسی کو ریکگنائز نہیں کر پاتا۔ اور جو اللہ کے نبی ہیں ان میں سے میں نے جو قیامت کے دن کے ڈریمز ہیں نا اس میں میں نے دیکھا ہے کہ میں سارے صحابہ اور سارے اللہ کے نبیوں سے ملتا ہوں، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے عرش کے نیچے اس کی رحمت سے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر مجھے بعد میں خیال آتا ہے کہ میں اللہ کے نبیوں سے اور صحابہ سے تو ملا ہی نہیں، تو پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے اللہ کے سارے نبیوں سے ملا دیں اور سارے صحابہ سے بھی ملا دیں، تو وہ پھر سب سے ملاتے ہیں مجھے، اور میں ایک ایک کر کے سب سے ملتا ہوں، لیکن مجھے جب میں اٹھتا ہوں تو مجھے کچھ یاد نہیں رہتا کہ میں کس نبی سے ملا،
بس مجھے اتنا یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہوتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی امت ہوتے ہیں. تو اس کے بعد پھر اس طرح درجہ بدرجہ موسیٰ علیہ السلام، باقی سارے سلیمان علیہ السلام اور ان کے امتی وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن مجھے یاد نہیں ہوتا کہ سارے کون کون تھے. اور ایک ڈریم ہوتا ہے اس میں 30 اللہ کے نبی دیکھتا ہوں، اور ایک اور ڈریم ہوتا ہے اس میں بھی وہ سارے اللہ کے نبی آتے ہیں. لیکن بات میں پھر وہی کروں گا کہ وہ چہرہ میں نے صرف سلیمان علیہ السلام کا دیکھا ہے، اس کے علاوہ میں کسی کا چہرہ کلیئرلی نہیں دیکھ سکا ابھی تک. جب اگر پاکستان جو ہے ہر شرک کی اقسام سے آزاد ہو گیا اور اس نے جو ہے عزیمت پا لی، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم پاکستان ہجرت کریں، یا پھر یہ صرف جو ہے ان لوگوں کے لیے جن کا دل چاہے ہجرت کرنے کا؟ میں معذرت کافی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ بہت سارے قاسم بھائی کے ہیلپرز یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پاکستان جانا پڑے گا، لیکن میں نے کبھی بھی یہ بات قاسم بھائی سے نہیں سنی. شکریہ. جی، تو اس میں اب یہ دیکھیں نا کہ جیسے ابھی کیا ہو رہا ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی اسلامک رولز نہیں ہیں، خاص طور پہ شرک سے ریلیٹڈ تو کہیں بھی نہیں ہے. لیکن جب پاکستان میں گورنمنٹ شرک اور اس کی اقسام کے اگینسٹ رولز بنائے گی، اس کو پاکستان کو پاک کرے گی شرک اور اس کی اقسام سے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی اور پاکستان ترقی کرے گا، اور جو دوسرے اسلام کے جو ہیں وہ قوانین اس پہ بھی عمل ہوگا. یعنی ابھی آپ دیکھیں تو انٹرسٹ بیس بینکنگ سسٹم ہے، اس کے علاوہ اور بہت سی آپ کو غیر شرعی چیزیں آپ کو اس نظر آئیں گی. تو ان سے بھی جب سب کو ختم کیا جائے گا، اور اسٹیٹ جو ہے وہ عام شہریوں کی حفاظت بھی کرے گی اور ان کو بہترین زندگی کی سہولتیں بھی دے گی، تو اس وقت میرے خیال سے جو دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی ہے اور وہ پاکستان مائیگریٹ کر سکتا ہے تو اس کو پھر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ اس لیے ہجرت کر گئے کہ انہوں نے اسلام پھیلانا تھا، اسلامی قوانین نافذ کرنے تھے جو کہ مکہ میں ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا. تو یہ سنت بھی ہے. تو میرے خیال سے تو مائیگریٹ کرنا چاہیے، اسپیشلی جو خاص طور پہ ویسٹ میں رہتے ہیں، یو کے میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں. تو اب وہاں پہ اب کیا ہوتا ہے کہ اب امریکہ کو لے لیں، آپ یو کے کو لے لیں، وہ اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں مانتے. ان کا قانون ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور جب ایک عام مسلمان جو ہے وہ ادھر جا کے رہے گا تو وہ ان کے یعنی اوتھ لیتا ہے کہ ہم آپ کے رولز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو جب وہ ان کے رولز کو ایکسیپٹ کرے گا تو وہ تو ان کے رولز میں تو یہ بھی ہے وہ اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو انڈائریکٹلی وہ شرک کی فارمز میں آ جاتے ہیں. تو اس چیز سے بچنے کے لیے جب انہیں اللہ ایک ملک دے دے گا جہاں پہ اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین پوری طرح سے اس پہ عمل ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ وہیں پہ رہتے ہیں تو وہ پھر واضح طور پہ شرک کریں گے. تو اس صورت میں انہیں ہر حال میں میرے خیال سے پاکستان مائیگریٹ کرنا چاہیے.